تو ناظرین آج کا بیان حضرت ذاکر علی نوری کا بیان رہے گا خواجہ غیر نواز کے حوالے سے، اور ہم مسلمانوں کو ایک پیغام دیتے ہوئے کہ ان کی زندگی سے ریلیٹڈ۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ فرماتے موسیٰ اب تمہاری ماں نہیں رہ گئی، پہلے جب کوہ طور پر تمہیں بلاتا تھا تو تمہاری ماں دعا کرتی تھی، اب ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے سنبھل کر آنا۔ پتہ چلا ایک نبی کو بھی ماں کی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کس طرف جا رہے ہو تم؟ تعلیمات خواجہ کو پڑھو، ان کے ملفوظات اور ان کے ارشادات کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جو بلند منصب پر فائز ہوئے، اس کے پیچھے کون سا راز تھا، کون سی چیز تھی۔ آج قرآن سے رشتہ کمزور، درود شریف سے رشتہ کمزور، نماز سے رشتہ کمزور، اور ہمارے نعرے بڑے تگڑے ہیں، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج کی اس چھٹی شب کے اندر سلطان الہند کے قریب شہر میں رہنے والوں، تمہیں اپنی سوچ کو آج سے بدلنا ہوگا۔ تمہیں ایک نئے حوصلے کے ساتھ اٹھنا ہوگا، ایک نئے ارادے کے ساتھ اٹھنا ہوگا، ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھنا ہوگا، اور وہ نیا جذبہ یہ ہے، آج سے کچھ بھی ہو جائے ایک وقت کی نماز کبھی انشاءاللہ قضا نہیں کریں گے، کبھی نماز قضا نہیں کریں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمان ہو کر نماز چھوڑ دینا، حیرت ہوتی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی نماز نہ پڑھتا تو صحابہ سمجھ جاتے کہ یہ کافر ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتا۔ اس دور میں نماز نہ پڑھنے والے کو یہ سمجھا جاتا کہ یہ کافر ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنا یہ پہچان تھی مسلمان کی۔ اور آج کیا پہچان بن گئی؟ آج کیا ہماری آئیڈینٹی بن گئی؟ ارے جو قوم نماز پڑھنے میں بھی شرم محسوس کرتی ہو، جھجک محسوس کرتی ہو، اس قوم کو اللہ کہاں سے عزت دے گا؟ آج ہماری قوم کا مزاج اتنا بدل چکا ہے کہ نماز کے سلسلے میں بے چینی نہیں ہے، بے قراری نہیں ہے۔ چھوٹ جائے چھوٹے دو، کوئی فرق معاذ اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اولیاء کرام کی جماعت چھوٹ جاتی تو کھانا چھوٹ جاتا، نماز تو بہت دور کی بات ہے۔ اور کبھی نماز کے سلسلے میں یہ خیال آ جائے کہ میری نماز دنیا دیکھتی ہے تو اور سوچ بدل جاتی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ تھے جنہوں نے 30 سال تک، کتنے سال تک؟ ذرا بولیے تو میں سمجھوں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ کتنے سال تک؟ 30 سال تک تکبیر اولا تک ان کی کسی جماعت کی مس نہیں ہے، تکبیر اولا تک۔ ایک مرتبہ 30 سال کے بعد فجر کی نماز کے لیے پہنچے تو ایک رکعت ان کی چھوٹ گئی تھی، ایک رکعت چھوٹ گئی۔ اس ایک رکعت کے چھوٹنے پر ان کے دل میں صرف ایک خیال آیا کہ آج لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کی ایک رکعت کیسے چھوٹ گئی، یہ خیال آیا۔ اس خیال کے آتے ہی انہوں نے 30 سال کی نماز کو دوبارہ ادا فرمائی اور کہنے لگے یہ خیال آیا ہی کیسے کہ میری نماز دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ اللہ والے تھے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے جن کا کوئی کام اپنے لیے نہیں ہوتا تھا، اللہ کے لیے ہوتا تھا، خالق ارض و سما کی خوشی کے لیے ہوتا تھا۔ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں،
اور میں اللہ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ولی بنا دے۔ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دل سے دو چیزوں کو نکال دو، اپنے دل سے دو چیزوں کو نکال دو۔ نمبر ایک، مخلوق کی محبت اور دنیا کی محبت۔ اللہ تم کو اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ مخلوق کی محبت سے مراد یہ نہیں کہ مخلوق کی خدمت نہ کرنا، یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں، اور جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو، کوئی ثواب کی لالچ نہیں، جنت مل جائے کہ جہنم سے بچ جاؤ، نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ اب یہاں میں آپ کو حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنا۔ بیمار ہو گئی، میری بہنیں خاص طور پر سنیں، بیمار ہوئی حضرت رابعہ، اللہ اکبر، بڑے بڑے اولیاء کرام گئے مزاج پرسش کے لیے، مائی تیری طبیعت کیسی ہے؟ جب آپ نے کہتے میرا مولا مجھ سے ناراض ہے، ہر ایک سوال کر رہا ہے مائی طبیعت کیسی ہے، میرا مولا مجھ سے ناراض ہے، تو ایک بزرگ کہنے لگے اگر مائی تجھ سے اگر خدا ناراض ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا حیثیت؟ پھر ایک بزرگ نے ہمت کر کے پوچھ لیا مائی یہ تو کیوں کہہ رہی ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، تیری تو ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزری۔ کہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں، اب غور سے سنیے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن میں جنت کا تذکرہ آیا، تو جنت کے تذکرے کو پڑھ کر میرے دل میں جنت کی تھوڑی سی محبت پیدا ہوئی، تو غیب سے آواز آتی ہے رابعہ کیا میری محبت کم ہو گئی؟ اب جنت سے محبت کرنے لگ گئی۔ کہتی ہیں بس اس سے میں سمجھ گئی کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہے۔ آپ ذرا سوچئے اللہ سے کتنی پیور محبت تھی۔ جنت سے محبت کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، جنت کو مانگنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، جنت کے لیے اعمال کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں، لیکن جو ولایت کے اونچے منصب پر فائز ہوتا ہے ان کے نزدیک صرف یہی ہوتا ہے تو ہی تو، باقی کوئی نہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ادھر کوئی لڑکی کو دل دے رہا ہے، کوئی لڑکے کو دل دے رہا ہے، کوئی مال کی محبت میں بھاگ رہا ہے، کوئی کیا پتا نہیں اس دل میں نہ جانے کتنے محبوب بسے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، نماز کسی بھی قیمت پر جان بوجھ کر کے ایک وقت بھی قضا نہیں کرو گے۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کے اندر ناغہ نہیں کرو گے، اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرو گے، اور اسی طریقے سے درود شریف کے ورد کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو اور اچھی طریقے سے یاد رکھو، سلطان الہند غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں یہ جو بزم آپ نے سجائی ہے، اگر اس بزم سے خواجہ صاحب کے معمولات اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا اور آپ نے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان کی محفل سجانے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں محفل سجائی جا رہی ہے؟ کیوں اتنے اخراجات کر کے آپ کو بلایا گیا؟ خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اتنے قریب ہیں کہ آپ کی صبح آنکھ کھلی اور من چاہا خواجہ کی چوکھٹ پہ چلے جائیں، آپ 2 گھنٹے میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں کیا ملتا ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن مقدس میں اللہ نے فرما دیا ادعو
ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، جواب دوں گا۔ اور اسی طریقے سے کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے؟ بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے، اللہ بے قراروں کی فریاد بھی سنتا ہے، اللہ عز و جل دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، میں تقریر کر رہا تھا، شامیانہ لگا ہوا تھا، دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، میرے سر کے اوپر پنکھا چل رہا تھا، اور پنڈال کے باہر، شامیانے کے باہر ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، اور میں تقریر کر رہا تھا، اور دوران تقریر میں اس آیے کریمہ پر پہنچا، ادعونی استجب لکم، اور اس کے بعد میں گفتگو کرتے کرتے میں نے کہا اللہ کے ولیوں کے یہاں جایا کرو، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جایا کرو۔ وہیں سے نوجوان نے کہا حضور میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا بتاؤ بیٹے۔ اس نے کہا حضور میرا سوال یہ ہے، جب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بیٹے ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ اسے بلایا اور بلا کر اپنے پاس بٹھا دیا، وہ قریب میں بیٹھا، آپ نے اپنی تقریر جاری رکھی، اسے کچھ کہا نہیں، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سید پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس بچے کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور فرماتے بیٹے تم پنڈال کے باہر کھڑے تھے اور ابھی یہاں بیٹھے ہو، دونوں جگہ میں کچھ فرق تمہیں نظر آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور۔ کہا کیا فرق نظر آتا ہے؟ کہا حضور فرق یہ نظر آتا ہے وہاں تھا تو گرمی لگ رہی تھی، یہاں آیا ہوں تو تھوڑی ٹھنڈک لگ رہی۔ کہا یہاں آنے کے بعد ٹھنڈک کیوں لگ رہی ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے اوپر جو پنکھا چل رہا ہے نا اس کی وجہ سے۔ اب جواب سنیے آگے، پیر صاحب فرماتے ہیں اے بچے یہ بتا یہ پنکھا میرے لیے لگا ہے یا تیرے لیے لگا ہے؟ اس نے کہا حضور پنکھا تو آپ کے لیے لگا ہے، پھر تجھے ٹھنڈک کیسے پہنچ رہی ہے؟ حضور جب میں آپ کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا، کہا یہی تو بتانا مقصود ہے، اللہ والوں کے یہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کی چوکھٹ پر چلے جاؤ کچھ رحمت کے چھینٹے تم پر بھی پڑ جایا کریں گے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نکالو ایرے گیرے کی محبت، نکالو ہیرو ہیروئن کی محبت، ان اللہ والوں کی محبت کو دل میں جگا دو جہاں ہما وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر جس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک آستانہ خواجہ صاحب کا بھی ہے کہ وہاں پہنچ کر دعا کرو، اللہ ان کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اسی مشن کی طرف میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں جو مشن لے کر ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ صاحب تشریف لائے۔ خواجہ صاحب بندے کو خدا سے قریب کرنے تشریف لائے، بندوں کے دلوں میں نیکیوں کی محبت پیدا کرنے تشریف لائے، بندوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کرنے تشریف لائے، بندوں کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کرنے تشریف لائے، بندوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے تشریف لائے۔ سنی دعوت اسلامی خواجہ کے فیضان کرم سے اسی کام کو انجام دے رہی ہے۔ ماحول سے وابستہ ہو جائیں، تحریک کا کام اپنے علاقے میں شروع کریں اور کوشش کریں کہ بگڑا ہوا سیدھے راستے کا مسافر بن جائے اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی نیکیوں کی طرف آ جائے۔ بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں اس کے بعد گفتگو ختم۔ گناہ، اللہ اکبر، میں نچوڑ عرض کر رہا ہوں آپ کو، گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے گناہ کرتے وقت انسان جب گناہ کرتا ہے، لیکن نقصان گناہ کرنے والے کو کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے خود کی نظر سے گر جاتا ہے، سب سے پہلے خود کی نظر سے گرتا ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ خدا کی نظر سے گر جاتا ہے۔ وہ ہزار اپنے آپ کو نیک سمجھ کر کے چلتا ہو لیکن تنہائی میں کیے ہوئے گناہ کی وجہ سے اندر سے وہ کڑ رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، یہ میری کیا پوزیشن ہے، اس کے اندر سے کڑن اس کی محسوس ہوتی ہے۔ گناہ کرنے والا خود کی نظر سے گر جاتا ہے، بیوی کے ساتھ بے وفائی کی نظر سے گر گیا، آوارگی کی نظر سے گر گیا، آوارگی کی نظر سے گر گیا،
گندی پکچریں دیکھی، نظر سے گر گیا. اور مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سنا دینا بہت ضروری ہے. ہمارے بہت سارے لوگ نمازی بھی ہیں لیکن شیطان کی شرارتوں کے شکار بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے جو صف اول کے پابند بھی اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات ایسی نہیں جو صف اول کے پابند ہیں سب برے نہیں ہوتے، لیکن شیطان سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت وہ بندہ جو عوام کے سامنے تو نیکی کرتا ہوگا اور تنہائی میں گناہ کرتا ہوگا، اسے قیامت میں رب قدیر جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا بلاؤ اسے بلایا جائے گا، کہا جائے گا لے جاؤ اسے جنت کی طرف، دکھاؤ اسے جنت. جب جنت کے قریب لے جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، وہ جنت دیکھے گا، رب فرمائے گا فرشتوں سے اسے واپس کرو، اسے واپس کرو، اسے جنت میں داخل مت کرو، واپس کرو اسے. وہ بندہ اپنے رب سے عرض کرے گا مولا بہتر تو یہی تھا کہ جنت دکھانے کے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا، دکھانے کے بعد روک کیوں رہا ہے؟ کہا بندے تو دنیا کے سامنے میری محبت کا ڈھونگ رچ رہا تھا اور تنہائی میں مجھ سے دشمنی کر رہا تھا، میرے فرمان کے خلاف عمل کر رہا تھا. فرشتوں لے جاؤ اسے ڈھکیل دو جہنم کے اندر. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تنہائی میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، بدکرداری سے بچو، برائی سے بچو. یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے، برائی سے بچنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سید امین القادری صاحب قبلہ ہوں یا اور علماء ہوں یا مشائخ ہوں، یہ یہی تو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ برائی کے راستے سے بچ کر سیدھے راستے کے مسافر بن جاؤ. بدلو اپنی زندگی کو، خدا کی قسم نیکی میں اللہ نے سکون رکھا ہے اور گناہ میں اللہ نے سوائے بے قراری کے کچھ نہیں رکھا. نیکی کرو، گناہ سے رشتہ توڑو اور سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر دین متین کی خدمت کرو. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خواجہ صاحب کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.